وہ سوچتا ہوا جیسے شکست خوردہ قدموں سے اسکول کے گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بہت تھکی سی گھر میں داخل ہوئی تھی، جیسے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر آئی ہو۔ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ سامنے صحن سے ملحق کمرے میں اماں کسی سے محو گفتگو تھی، اور یہ کمرہ اکثر کسی خاص مہمانوں کے لیے کھلا کرتا تھا۔ رات کو اماں کے سامنے اس کی پیشی ہوئی تو اسے بات کی نوعیت سمجھ میں آئی۔ تم ہاں کر دو اماں ان کے یہاں۔ اماں نے جب سلطان احمد کی بڑی بیٹی کی آمد کی بات بتائی تو اس نے مزید کچھ بھی جاننے کے آگے شاید ضرورت ہی محسوس نہیں کی، اور درمیان میں ہی مری مری آواز میں اماں کو رضامندی دے دی۔ لیکن زوبی، میرا دل نہیں مانتا، آخر اب تک انہیں کوئی اور رشتہ کیوں نہیں ملا؟ نہیں اماں، تم تو جانتی ہو نا، اپنا چاہا جانا مجھے ہمیشہ سے اچھا لگا ہے۔ خود پسندی تو میری فطرت میں شامل ہے نا، اور پھر میں کتنی خوش قسمت ہوں جو اب تک وہ لوگ میرے منتظر بیٹھے ہیں۔ قدر ہوگی وہاں میری، خوش رہوں گی میں بہت وہاں۔ ہاں اماں، اور پھر کسی کو اس طرح مایوس بھی تو نہیں کرتے نا، اللہ تعالیٰ کو بھی برا لگتا ہے۔ وہ نہ جانے کس دھن میں بول رہی تھی، اپنی آواز بھی اسے بازگشت کے روپ میں سنائی دے رہی تھی۔ اس نے حیران پریشان اماں کا ہاتھ آہستہ سے دبایا، جیسے خود انہیں ہی تسلی دے رہی ہو، اور پھر روحی کی انگیجمنٹ اور اس کی رخصتی ایک ساتھ ہو گئی۔ روحی روہیلا زمان بن کر بے حد خوش تھی، اور وہ زبالہ ارمان بن کر۔ جب وہ ارمان ویلا آئی تو کیسے کیسے انکشافات ہوئے اس پر۔ پہلی ہی رات میں الفاظ کے زہر میں ڈبو کر جو نشتر لگائے گئے تھے، اس کے وہ زخم آج تک مندمل نہیں ہو سکے تھے۔ کرخت چہرہ اور نہایت ہی سخت مزاج کا مالک تھا وہ۔ سنیے محترمہ، آپ جو کوئی بھی ہیں، میں یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ شادی میں نے اپنی نہیں بلکہ بہنوں کی مرضی سے کی ہے، صرف ان کی خوشیوں کے لیے، کیونکہ اپنی دانست میں آپ کے روپ میں میرے لیے جن خوشیوں کا انتخاب میرے اپنوں نے کیا ہے، آپ کی شوخیاں، آپ کی کلکاریاں پہلی ہی نظر میں انہیں اس لیے بھا گئی تھی کہ شاید آپ میری اداس ویران زندگی میں بہار لا سکتی ہیں۔ تھک گیا تھا میں ان کے اصرار کے آگے، لیکن آپ شاید سمجھدار ہیں، اس لیے سمجھ سکتی ہیں کہ میں محبتوں میں اشتراکیت کا قائل نہیں۔ ہاں، میں پہلے ہی کسی کی محبت کا اسیر ہوں، بھلے ہی اسے حاصل نہ کر سکا۔ اور ہاں، وہ تھوڑی دیر کے لیے سانس لینے کی حد تک صرف رکا تھا۔ مجھے بات بات پر یہ کہے لگانا اور بیجا شوخیاں قطعی پسند نہیں۔ یہ ضرور ہے کہ میری 3 بہنوں کی اکلوتی بھاوج ہونے کی حیثیت سے آپ کو بھرپور پیار ملے گا اس گھر میں، لیکن شاید میں اپنی بیوی کا درجہ۔ اس نے پوری شدت سے اپنے کانوں پہ دونوں ہاتھ رکھ لیے تھے۔ کتنا کھردرا اور چٹان کی مانے سخت لہجہ تھا اس کا، اور ایک ایک لفظ اتنا اٹل جیسے اس میں ترمیم کی ساری گنجائش ختم کر دی گئی ہو۔ وہ جو پہلے ہی اپنے ارمانوں کا خون کرائی تھی، مزید لہو لہان ہو گئی تھی۔ ارمان ولا آ کر ہر آرام تھا اس گھر میں، سب کچھ تھا اس میں، لیکن وہ جس پر اس کا پورا حق تھا وہی اپنا نہیں تھا۔ دل کا بوجھ جب بہت بڑھ جاتا تو وہ کسی کونے میں چھپ کر بے تحاشا رو پڑتی۔ تھک گئی تھی وہ اس نام نہاد رشتے کا بھرم رکھتے رکھتے، زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائے زندہ لاش کی طرح۔ بہت مشکل سے صرف 2 دن کی اجازت لے کر وہ آئی تھی روہیلا کی رخصتی پر، اور اماں کی کھوجتی نظروں سے مسلسل چھپی پھرتی۔ بہت کام رہتا ہے نا اماں، اتنا عالیشان گھر ہے ان کا، اتنی ساری آسائشیں اور اتنی ذمہ داریاں ہیں مجھ پر، سب کچھ میرا ہی تو ہے نا، مجھے ہی کو سب سمیٹنا پڑتا ہے، اور پھر انہیں بھی تو میری عادت ہو گئی ہے نا، ایک پل کی علیحدگی بھی برداشت نہیں کرتے وہ مجھ سے۔ اور وہ جو خواہ اپنے آپ کو بہت زیادہ خوش ظاہر کرنے کی کوشش میں بات بات ہنس دیتی، پھر بھی وہ آپی کی کھوجتی نظروں کے حصار میں ہر وقت اپنے آپ کو مقید محسوس کر رہی تھی۔ روہیلا رخصت ہو چکی اور وہ صبح سے اب تک بے تحاشا رو رہی تھی، جیسے مدتوں سے دل پر پڑا بوجھ آج ہی اتار پھینکنا چاہتی ہو۔ تب کندھے پر کسی کے ہاتھوں کے دباؤ کو محسوس کر کے یکدم سے بھیگی نظریں اوپر اٹھائیں۔ ہمیشہ کی طرح آپی نہ جانے کہاں سے آ کھڑی ہوئی تھی۔ تم بہت عظیم ہو زبالہ، ہاں آج تم نے کھو کر بھی بہت کچھ پایا ہے۔ وہ جو دلوں کو پڑھنے میں ماہر تھیں، آج پھر نہ جانے کون سا بھید جانے بیٹھی تھیں۔ کیا مطلب آپی؟ میں تو روہیلا کی جدائی؟ جھوٹ مت بولو زوبی، تم تو ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ آپی میں ہار جاتی ہوں تمہارے سامنے، پھر آج کیوں ہارنا نہیں چاہتی؟ تم تو لاؤبالی سی لڑکی تھی، زندگی کے اس کھیل میں تم نے اتنے سارے داؤ پیچ کہاں سے سیکھ لیے میری جان؟ شہنیلا نے بھیگتی ہوئی نثار نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نے راحیل کی تمنا کی تھی سو مل گیا، اور روحی کو زمان، لیکن تم تو تہی دامہ ہی رہی نا، تمہیں کیا ملا زبالہ؟
تم جو کہا کرتی تھی مجھے کہ تم سب پہ فوقیت لے جاتی ہو شہنیلا حیدر، لیکن آج تو تم ہم سب پہ فوقیت لے گئی۔ تم نے اپنی خوشیوں کے کھنڈر پہ روحی کی خوشیوں کی عمارت کھڑی کی ہے زوبی۔ تم بہت اونچی ہو، بہت بلند، بہت